اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ونورنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین آج آپ کو تھوڑی سی چیننگ لگ رہی ہوگی، چیننگ اس بات کی ہے کہ آج ہم نے سر پہ ایک ٹوپی نما وہ جنا کے جسے ہم کہا کرتے ہیں نسبت والا سلسلہ ہے، علامہ صاحب نے مجھے پیش کیا تو ہم نے کہا یہ علامہ صاحب کے سر سے آئی ہے تو یقیناً اس میں برکت ہوگی، خیر و برکت ہوگی، تو ہم نے اس نیت کے ساتھ لگائی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہوتے ہیں، آج ہم نے علماء اکرام کا جو تاج ہے یہ جنا کیپ یہ ہم نے لگانے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً اس سے کانفیڈنس بھی بحال ہوا ہے، اس میں ایک انرجی سی مجھے محسوس ہوئی ہے، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنا کیپ جنا کیپ، آج میں نے کہا پہن کر دیکھا جائے جنا کیپ ہے کیا، تو یقین جانیے کمال ہو گیا جی۔ آج اس جنا کیپ کو لگاتے ہوئے آج ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں بڑی خوشی کا پروگرام ہے۔ خوشی اس لیے ہے میلاد کی آمد ہے، حضور پاک کا ذکر ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہے۔ ہم کیا خوش ہے، پوری کائنات خوش ہے، چرن پرن ساری کائنات۔ اگر میں آسمان کی بات کروں آسمان بھی خوش، زمین کی بات کروں زمین بھی خوش، اگر میں دریا سمندر لہریں ان سب کی بات کروں یقین جانیے سب خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ کہ سرکار تشریف فرما ہونے والے ہیں، سرکار آنے والے ہیں، سرکار کے میلاد کا مہینہ آنے والا ہے۔ مفتی صاحب کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ حضرت نسبت کی بات ہو رہی ہے، میں نے جنا کیپ پہنی ہے، آپ نے آئی تھنک یہ جو کیپ پہنی مجھے ایسا لگتا ہے یہ ترکی والے لوگ پہنتے ہیں یا شامی لوگ پہنتے ہیں، صحیح ہے جی یہ ٹرکی کا امامہ شریف ہے، اس کو امامہ شریف کہتے ہیں، ٹرکی کے اندر یہی امامہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی اللہ کریم سلامتیاں نصیب فرمایا، سب نسبت والے لوگ ہیں۔ آج میلاد کے موضوع پر بات کرنی ہے، میلاد کے موضوع پر نہیں، آمد میلاد کے حوالے سے کہ کیا صرف ہم ہی آمد میلاد استقبال ربیع الاول ہم ہی کر رہے ہیں یا ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ کر گئے ہیں؟ کس انداز میں آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور و ممنون ہوں کہ نور ہدایت پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ نے بندہ ناچیز کو مدعو کیا اور انتہائی بہترین ٹاپک کے ساتھ، موضوع کے ساتھ، استقبال ربیع النور شریف۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سوال فرمایا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کس کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا تمام جہاں والوں کے لیے۔ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ صرف بنی نوع انسان کے لیے، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جنات کے لیے، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ صرف آخری امت کے لیے، فرمایا تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جن کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے ان کے لیے ربیع النور شریف ہے، ان کے لیے استقبال ربیع النور شریف ہے، اور ان کے لیے ربیع النور شریف کے اندر، ربیع النور شریف کے مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے کہ جو دن ان کے لیے عید کا دن ہے، کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ اس سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو عید کا دن ہوتا ہے، فرمایا وہ ایسی عید ہے کہ اس عید پہ ہزاروں عیدیں نثار کر دیں۔ فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ صرف اور صرف ابلیس کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی، بس باقی چرند پرند حیوانات نباتات جنات انسان جتنے ہیں سب کے سب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا حضرت یہ استقبال ربیع الاول کی بات ہم نے کی تو یقیناً قرآن مجید و فرقان حمید میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام دنیا میں مبعوث فرمائے گئے تو وہ بھی حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے، کیا بے فرماتے شک ہیں؟ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا تو خلقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رکھا،
اور بھیجنے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب تخلیق ہو گئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے یعنی عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے 2 جلسے منعقد فرمائے۔ ایک جلسہ الوہیت کا جلسہ تھا، توحید کا جلسہ تھا، جس میں رب ذوالجلال نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنی ارواحیں تھیں، جتنی روحیں تھیں، سب کی سب جمع ہوئیں، اس میں نبی بھی تھے، غیر نبی بھی تھے، مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، تمام کے تمام لوگ جمع تھے۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا قالوا بلا، ہاں ہاں پروردگار عالم تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر دوسری نشست جب رب ذوالجلال نے رکھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 4 سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ دوسری نشست جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے رکھی تو اس میں صرف نبیوں کو مدعو فرمایا، انبیاء کرام کی روحیں اس کے اندر آئیں، رسولوں کی روحیں آئیں، ان روحوں کو جمع کر کے رب نے ان سے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے لیا اخذ میثاق، وعدہ، کن سے؟ النبیین، نبیوں سے۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، اے نبی کی روحوں جب کبھی میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں، تمہارا دنیا میں جانے کے بعد جو تم سے میرا وعدہ ہے کہ علم و حکمت میں تمہیں عطا فرماؤں، کتابیں جو تم پہ نازل کرنی وہ میں عطا کر دوں، اس کے بعد لما جاءکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، فرمایا اس کے بعد تمہارے پاس میرا ایک رسول آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ رب نے اعلان فرمایا کہ تمہیں میں مبعوث فرما رہا ہوں، لیکن تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول، تو اس کے آنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ مصدقا لما معکم، وہ رسول ایسا ہوگا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اس کا انکار نہیں کرے گا، وہ تصدیق کرے گا اس کی۔ مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب کبھی میرا رسول تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، تم نے اپنی نبوت کا اعلان چھوڑ کر میرے اس نبی کی نبوت کا اعلان کرنا ہے، اور وہ میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے اندر اس کا نام محمد اور آسمانوں کے اندر اس کا نام احمد ہوگا۔ من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، اس کے بعد ہر نبی آیا، ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اپنی امت کو بتایا، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو بتایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے، لیکن اس نے ایک نبی کو بھیجنا ہے، وہ ہمارے بعد آئے گا، وہ جب کبھی بھی آ جائے تمہاری اولادوں کے اندر آئے، تمہارے اولادوں کو تم نے یہ پیغام دینا ہے کہ اس نبی کا کلمہ تم نے پڑھنا ہے، اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ نبی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں فرشتوں کو پیدا نہ فرماتا، میں جنات چرند پرند کو پیدا نہ فرماتا، میں سمندر بیاباں شجر حجر کو پیدا نہ فرماتا، میں اس دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ رب ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میں چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو رب ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس نور کو تخلیق فرمانے کے بعد پھر اس نور سے میں نے اس دنیا کو بنایا، اور جو وجہ تخلیق کائنات اللہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وجہ تخلیق کائنات سے رب ذوالجلال کتنی محبت کرتا ہوگا۔ کیا بات ہے، بالکل، اور اس کو بھیجنے کے لیے، اس کی آمد کے لیے، اس کے استقبال کے لیے رب ذوالجلال نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ یہ تو ہمیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں اور جب اللہ رب العزت جنت کو سجاتا ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا سے آسمانوں پر اللہ رب العزت جب اپنے نبی کو بلا رہا ہے تو جنت کو سجا رہا ہے، تو اندازہ لگائیے اور اپنے ایمان سے بتائیے آسمان سے جب زمین پر رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو بھیجا ہوگا تو زمین میں کیا چراغاں نہیں کیا ہوں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا مشرق کے اندر نصب فرمایا، دوسرا جھنڈا مغرب کے اندر نصب کیا، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر نصب کیا۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا لال، وجہ تخلیق کائنات اس دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ ہمارے وہ نبی ہیں بالکل جنہیں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا. اچھا حضرت، جو میلاد کی خوشی مناتے ہیں، جیسے کہ آمد میلاد ہے، استقبال ربیع الاول ہے، لوگ اپنے گھروں میں پروگرام کراتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یقیناً کوئی خوشخبری ہے کہ کیونکہ سوالات بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہر انسان کو حق ہے وہ سوال کرے، ہر انسان کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ وہ سوال کرے. سوال کرنے والے کو ہم برا نہیں کہتے، کرنے چاہیے، لیکن ہمیں آگے سے پروف ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ اگر جیسے کہ ہم پروگرام کرتے ہیں، اس کی بھی دو نوعیتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ گھر کے اندر پروگرام کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ باہر آپ گلی محلے علاقے میں پروگرام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جن کی کسی کو کان کی بیماری ہے، کسی کو سر درد کی بیماری ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں، کوئی گھر پہ بیمار بھی ہے. ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور رکھنا چاہیے تو کس حد تک، اور اگر پروگرام کرنا چاہیے تو اس کی لمٹ کیا ہونی چاہیے؟ حضرت ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے، قرآن و حدیث اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، باعث اجر و ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. ارے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ مسلمان اس سے مستفیض ہوتے ہیں. میں بڑی بات بتاتا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے والا کافر اگر ہوگا تو وہ بھی اس سے مستفیض ہوگا. وہ کیسے؟ اور اس کی جیتی جاگتی مثال میں یہ عرض کروں کہ ابو لہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن، اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. ابو لہب ایسا بدترین دشمن کہ اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ لہب کو نازل فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے. وہ ابو لہب جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں دیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی، ابو لہب کی کنیزہ جس کا نام سویبہ تھا، سویبہ آئی اور آن کر کے اس نے ابو لہب کو کہا کہ اے ابو لہب، تمہارے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. نبی کی ولادت نہیں کہا، بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب نے بھتیجے کی ولادت کا سن کر، یہ عرب کے اندر رواج تھا، کوئی خوشی کی خبر سنتے تو پھر جو کنیزہ ہوتی یا غلام ہوتے ان کو نوازتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ نوازنا یہ ہوتا اس کنیزہ کو یا غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے. تو ابو لہب نے خوشی کی یہ خبر سنی، خوشی کی خبر سنتے ہی انگلی کے اشارے سے اس کو اشارہ کیا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اس کنیزہ کو آزاد کر دیا. اب ابو لہب جو اتنا خطرناک دشمن مسلمانوں کا، وہ جب مر گیا، مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال میرا بہت برا ہے، بڑی اذیت میں ہوں، بڑی سزا میں ہوں. ہاں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو پیر کے دن میری شہادت کی جو انگلی ہے، اس انگلی سے میرے عذاب کے اندر تخفیف اس طرح سے کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے کہ اس انگلی کو میں چوستا ہوں، اس چوسنے کی وجہ سے اس کے اندر سے رس نکلتا ہے، اس کے اندر سے شہد بھری مٹھاس نکلتی ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور وہ چوستا ہوں تو میرے جسم کے اندر فرق بخشتی ہے مجھے، اور میرے عذاب کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. کسی نے پوچھا یہ واقعہ یہ ایسا کیوں ہے، تمہاری اس انگلی کے اندر ایسا کمال کیسے پیدا ہوا؟ کہنے لگا یہ تو نہیں پتا، لیکن البتہ جب میری کنیزہ آئی تھی اور آن کر کے اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر اسی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو میں نے آزاد کر دیا تھا. یعنی نبی کی پیدائش کی خوشی کے اندر غیر مسلم کنیزہ کو آزاد کرنے کے لیے انگلی کا اشارہ کرے، اس انگلی سے اللہ رب العزت اس کے عذاب کے اندر تخفیف پیدا کرے. تو ایمان سے بتائیے ایک مسلمان نبی کا کلمہ پڑھ کر، نبی کے شریعت پر عمل کر کے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت منائے تو وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ کیا بات، بالکل. کافر تو نوازا جائے اور مسلم جو ہے وہ محروم رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت منانی چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ہم ان کی خوشیاں مناتے ہیں، تو نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی جو پیدائش کا دن ہے، ان کی جو پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس میں اگر ہم خوشی منائیں گے تو اس سے ہمارے ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوگی، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی، اور ہم اپنی اولاد کو، بچوں کو بھی دکھائیں گے کہ دیکھو بیٹا یہ آج اس وجہ تخلیق کائنات کی پیدائش کا دن ہے کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو یہ دنیا پیدا نہ ہوتی. بالکل جی. اگر انہیں اللہ رب العزت نہ بھیجتا تو ہم اور آپ نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا،
اور وہ جو نہ ہو کچھ تو نہ کچھ ہو۔ نہ ہو. کیوں؟ فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بے شک بے شک، کیا بات ہے، جان ہے تو جہان ہے، کیونکہ وہ ہے جان دو جہان کی. اب جان اگر نکل جائے تو سب ختم ہے. اچھا حضرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات، سوالات بہت سے ہیں. ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم بائک ریلیز نکالتے ہیں، آج کل تو نئے ٹرینڈ بھی چل گیا کہ وہ سائیکل کی ریلی سٹارٹ ہو گئی ہے. وہ جو بائک ریلی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ تو لازمی ہوتا ہے، کہیں اکا دکا جگہ ہو جہاں نہیں ہوتا. پھر آپ کو پتہ ہے لڑکے جو ہمارے تیز ترار ہوشیار ترین لڑکے ہوتے ہیں، وہ بائک کو ریس دینا، بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو کیا یہ علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں؟ دیکھیے اس چیز کی قطعی اجازت نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا اس سے پہلے سوال میں کہ شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، ہم جلوس نکال رہے ہیں، ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج اس نبی کی پیدائش کا دن ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جہاں جہاں ہم جائیں چلتے رہیں، اپنی زبان پر درودوں کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کریں، اور دیگر جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے گا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ شرعی پردے کے اندر رہیں. ٹھیک ہے، جو آتی ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے، وہ گھروں میں بیٹھ کر اس دن روزہ رکھ لیں، گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ توبہ استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں اور دیگر معاملات کریں. جو غلط کام کرتا ہے جلوسوں کے اندر اس غلط کام کی مذمت کرتے ہیں ہم. جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں غیر شرعی معاملات کی مذمت ہوتی ہے، لیکن ان غیر شرعی معاملات کی وجہ سے خوشیاں منانا چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. اب بہت سے لوگ اس چیز کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو جلوسوں کے اندر یہ ہوتا ہے. بھائی جلوسوں کے اندر جو غلط کام ہوتا ہے اس غلط کام کو روکنا چاہیے. مسجد کے اندر اگر کوئی اتفاق سے کتا اگر گھسا ہے مسجد کے اندر تو اصول تو یہ ہے کہ کتے کو مار کے بھگایا جائے اور مسجد صاف کی جائے. ایسا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ مسجد کو گرا دیا جائے. غلط کام ہے جو اس غلط کام کو روکا جائے. مزاروں پر جانا سنت ہے، مزاروں پر جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سب سے بڑا مزار اس دنیا کے اندر کس کا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے مزار کی زیارت کرو، لیکن مزارات کے اوپر جو غلط قسم کے کام کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں یا غیر رسمی یا غیر شرعی کام کرتے ہیں، علماء کرام اس بات کی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور اس بات کو ارباب اختیار کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کو روکا جائے. اسی طرح جلوسوں کے اندر جو غلط کام ہوں گے ان کے اوپر علماء کرام کا فرض یہ ہے کہ وہ عوام کو آگاہی پیدا کریں، آگاہی دیں، بتائیں ان کو، اور اس کے اوپر جو قوانین جو بتائے جاتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد یہ گورنمنٹ کا کام ہے. بالکل جی، علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سوالات کچھ تلخ ہوتے ہیں، کچھ عوام الناس کے سوال ہوتے ہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرا کام ہے سوال کرنا، اور آپ جیسی شخصیات بہت خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیتی ہے. اللہ قبول فرمائے. آپ کو بہت شکریہ تشریف آوری کا، امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ تشریف لائیں گے. آج ہمارا تھوڑا لک چینج کیا، اس میں بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، سارا آپ ہی کا ہاتھ ہے اس میں. اللہ ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا بھی خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.